حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا تھا، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا، اور ہم نے بات وہاں ختم کی تھی کہ اس غزوے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آ رہے تھے، انصار و صحابہ میں کچھ جھڑپ ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ان دونوں میں لڑائی کو زیادہ کرنے اور اس میں آگ جلتی ہوئی اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بیٹے کو سامنے کھڑا کر دیا، اور جو باتیں انصار کے بارے میں عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا کہ وہ معاذ اللہ انصار جو ہے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں، ہم ان کو ماریں گے کریں گے، اس طرح کی باتیں حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا، انصار کا دفاع کیا، اور کہا کہ تو ذلت والا ہے، تو خاک آلود ہے، جب تک تو توبہ نہ کرے گا، اپنے آپ کو ذلت والا نہ کہے گا اپنی زبان سے، میں تجھ کو مدینے میں آنے نہیں دوں گا۔ راستہ روک دیا تھا غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے وقت۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا مت کرو، میں نے اس کو درگزر کر دیا ہے، اس کے بعد اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ سفر مدینے کی جانب رواں دواں ہے، راستے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ عربی میں افک کہتے ہیں کسی پر تہمت لگانا، کسی کے خلاف ایسی بات کہنا جو اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح قافلے پہلے چلا کرتے تھے، تو ایک موڑ آتا تو قافلہ پڑاؤ کرتا، وہاں پر رکتے، کھانے پینے کا وقت ہوتا تو کھایا پیا جاتا، ضروریات سے فارغ ہو جاتے، اس کے بعد پھر وہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا۔ تو یہ قافلہ جو غزوہ بنو المستلق سے واپس ہو رہا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی اس جنگ کے موقع پر شامل تھی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر جنگ میں کچھ عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے جو کام کاج کیا کرتی تھی، اور امہات المؤمنین میں سے قرعہ ڈالا جاتا تھا، چٹھی اچھالی جاتی تھی، جس کا نام آتا تھا ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی اس میں ساتھ تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مقام پر قافلہ رکا، قافلے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتری، اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، جس طرح ہوتا ہے جنگل میں دور مقامات پر جا کر حاجتیں پوری کر کے واپس آتے ہیں، تو قافلہ رکا اپنے پڑاؤ پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج میں تھی۔ ہودج کہتے ہیں جس طرح پالکی یا ڈولی جس طرح ہم پرانے زمانوں میں دیکھتے تھے، جس کو دلہن کو بٹھا کر اس میں لے جایا جاتا تھا، لکڑی کی بنی ہوتی تھی، اس کے چاروں طرف پردہ ہوا کرتا تھا، اور عربی میں اسی کو حجاب کہا جاتا ہے، کہ عورت کا اندر سے باہر سے کوئی بھی اظہار نہ ہو، اسی کو حجاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس حجاب کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اوڑھنی اوڑھ لینا، اسکارف پہن لینا، یہ حجاب نہیں ہے، یہ تو پردہ کرنا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر سے حجاب کرنا تاکہ عورت کی حیت اور شکل ظاہر نہ ہو، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہودج میں جو ہے پالکی میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے فارغ ہو کے واپس ہودج میں آئی، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے گلے میں ایک ہار تھا، اور وہ ہار تھا ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ غائب ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس مقام پر چلی گئی جہاں پہلے وہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی، بغیر کسی کو بتائے کہ وہ چلی گئی، اور قافلے والے ادھر یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ پالکی کے اندر ہودج کے اندر بیٹھ چکی ہے، وہ اٹھائے اور اس کو اٹھا کر اونٹ پر انہوں نے اس ہودج کو رکھ دیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو مفسرین نے مورخین نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 14-15 سال کی تھی، اور بہت دبلی پتلی آپ تھی، تو 4 لوگ اٹھا رہے ہیں، تو ایک 14-15 سال کی لڑکی جس کا عمر بھی کم ہے اور جس کی حیت بھی کم ہے، وہ کیسے محسوس ہو کہ اندر بیٹھی ہے یا نہیں ہے 4 اٹھانے والوں کو؟ تو انہوں نے اٹھایا، آسانی کے ساتھ اس کو رکھ دیا، اور قافلہ آگے کی طرف چل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہار مل گیا، وہ ہار لے کر واپس اس مقام پر پہنچی جہاں قافلہ پڑاؤ کیا تھا، تو دیکھا کہ قافلہ وہاں سے رخصت ہو گیا، آگے بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں قافلے کو ڈھونڈتے ہوئے جاؤں تو راستہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے، جنگل ہے، کھلا میدان ہے، ادھر گیا ہو کیا پتہ ہے، ان کو راستہ پتہ نہیں تھا۔ تو
تو انہوں نے کیا کیا، ہوشیاری کا ایک کام کیا کہ جس مقام پر قافلہ رکا تھا اسی مقام پر آپ وہاں پر لیٹ گئی، بہت دیر تک انتظار کرنے لگی۔ ہوا یہ کہ رات ڈھلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی ایسے قافلے آگے بڑھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے اپوائنٹ کیا تھا، آدھا ایک گھنٹہ وہ پیچھے رہا کرتے تھے سفر سے چند کلومیٹر، تاکہ وہ قافلے کے پیچھے آئے اور قافلے سے گری ہوئی کوئی چیز ہو جو صحابہ کرام کی گر جائے تو وہ راستے میں اگر ملے تو وہ اس کو اٹھا کر کلیکٹ کر کے مدینے کو لے کر آتے تھے۔ یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک مقام پر جہاں قافلہ پڑاؤ کیا تھا وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیز رکھی ہوئی ہے۔ وہ قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بلند آواز کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے ہی پڑھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں جاگی۔ حضرت صفوان 1 سال پہلے تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، تو اس وقت حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، پہچانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے، تعجب میں حیرت میں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے کہ میں نے صفوان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی اور کلمہ نہیں سنا۔ جیسے ہی حضرت عائشہ آنکھ کھولی تو حضرت صفوان نے وہاں اونٹ کو بٹھایا، دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی، حضرت صفوان وہ اونٹ اٹھائے اور تیزی کے ساتھ قافلے کی طرف آپ چل دیے۔ قافلہ ایک دوسرے مقام پر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت صفوان بغیر کسی توقف کے بلا رکے تیزی کے ساتھ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ جا ملے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب منافقین میں عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ منافقین کا سردار تھا، ظاہری طور پر ایمان کے لانے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن ایمان اس کے دل میں اترا نہیں تھا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ جب یہ مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس سے پہلے وہاں کے قبیلے والوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار مان لیا تھا، بس اعلان ہونا باقی تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے ایک لیول کے، کوئی سردار وغیرہ نہیں ہے۔ تو سارے عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو یہ کھنس، یہ دل میں بغض جو ہے عبداللہ ابن ابی کے دل میں پڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ان کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے افواہ پھیلا دی کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے ساتھ آئی ہے اور 2 لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو پھر خیر والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتیں کہہ کر تہمت لگانا حضرت عائشہ پر شروع کیا اور وہ ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے سارے لوگوں میں وہ بات پھیل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات آئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ کیونکہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے صفائی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی بعض لوگ اس پر اشکال ظاہر کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی سے اب یہ فیصلہ آئے گا، میں اس وقت تک خاموشی اختیار کروں گا۔ یہ قافلہ مدینے آ گیا، مدینے میں رہنے لگے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ 1 مہینے تک یہ باتیں مارکیٹ میں پھیل رہی ہے، ایک سے دوسرے سے تیسرے۔ چند نامور صحابہ کرام بھی اس بات کو پھیلانے میں شامل ہو گئے، جن میں حضرت حسان ابن ثابت کا نام آتا ہے، حضرت مصطح بن اساسہ کا نام آتا ہے، حضرت حمنہ بنت جہش ایک صحابیہ تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بہن تھی۔ تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہوا یہ کہ 1 مہینے تک حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں ایک تبدیلی دیکھی۔ جو پہلے شفقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی، رحمت ہوتی تھی، جو محبت بھرا انداز ہوتا تھا، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا۔ حالانکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن پہلے جو انداز رسول اللہ کا ہوتا تھا وہ 1 مہینے میں وہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میاں بیوی میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ الگ معلوم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے اس واقعے کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ اپنی آخری عمر میں بیان فرما رہی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث کے اندر یہ پورا واقعہ ہے، حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں ہم لوگ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، کیونکہ اس وقت ٹوائلٹس وغیرہ گھروں میں بنے نہیں ہوتے تھے، دور مقام پر جایا جاتا تھا، تو عورتیں ایک گروپ بنا کر سب مل کر جاتی تھی۔ یہ لوگ بھی رات کے وقت میں نکلے تو حضرت مصطح
جو اس بات کو پھیلانے میں شامل ہو گئے تھے ان کی والدہ تھی حضرت مصطح، اور یہ حضرت ابوبکر کی رشتہ دار تھی۔ حضرت عائشہ کی بھی پھوپھو وغیرہ، قلیری پھوپھو، کچھ اس طرح کا رشتہ ہونا ہے وہ بھی ہوتا تھا۔ تو راستے میں چلتے چلتے حضرت مصطح کو ٹھوکر لگی، تو وہ ٹھوکر لگنے کے بعد جس طرح عورتیں ہوتی ہے بڑبڑاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مصطح کو خدا غارت کرے، اس طرح بد دعائیں دینے لگی، جس طرح ہمارے پاس بھی ہوتا نا بھائی، عورتوں پہ برباد ہو جاؤ، انہیں غارت ہو جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، آگ لگ جاؤ، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ حضرت مصطح کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے مصطح، تم اپنے بیٹے کے بارے میں اتنے الفاظ کہہ رہے ہو، بد دعا کے الفاظ، وہ تو بدری صحابی ہے، اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، اس طرح کے کلمات نہ کہو۔ تو حضرت مصطح فرماتی ہے کہ اے عائشہ، تم بہت بھولی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بارے میں مصطح نے ایسی باتیں کہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی ہی مرتبہ اس بات کا علم ہوا، جیسے ہی معلوم ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی، جا رہی تھی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، فوری لوٹ کر واپس آ گئی، اور وہ سفر سے آنے کے بعد حضرت عائشہ کو بخار وغیرہ تھا، تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی۔ وہ اس بات کا اتنا صدمہ لگا کہ 1 مہینے سے میرے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور مجھ کو پتہ نہیں ہے، صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا، بہت زیادہ ان پر ملال ہوا اور زیادہ طبیعت ان کی بگڑنے لگی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا رونا رک نہیں رہا تھا، میں آئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوئے تو میں نے رسول اللہ سے اجازت لی کہ میں اپنے والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، میں اپنے والدین کے گھر گئی، وہاں حضرت ابوبکر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے پہلی منزل پر، والدہ نیچے تھی، والدہ سے پوچھا تو والدہ نے بھی کہا کہ ایک میاں بیوی میں اگر بہت زیادہ محبت ہو جائے تو لوگ جو ہے ان کو بدنام کرنے میں، ان کے اندر لڑائیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزارے، یہ معاشرے کا ماحول ہے، عائشہ تم فکر نہ کرو، اس طرح کا وہ حضرت عائشہ کو دلاسا دینے لگی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب تک حضرت عائشہ مسجد نبوی کے بازو ہی کی گھر میں رہ رہی تھی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہیں عائشہ کے بارے میں کیا اندازہ ہے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت اسامہ ابن زید سے، حضرت علی سے، تو سب نے کہا کہ ہم ان کو اچھا ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر خدائے تعالیٰ ایک مکھی نہیں بٹھاتا، مکھی کیونکہ غلاظت پر بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذی مرتبہ بنایا ہے، ایسی شان والا بنایا ہے کہ وہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی، تو ایسی حرکت کرنے والی عورت کب آپ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ دیتا؟ کیونکہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ بتا کر کیا تھا خواب میں، حضرت جبرائیل آئے تھے وہ پیام لے کر، تو حضرت علی بھی دلاسا دینے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ان کی خادمہ سے پوچھ لے، خادمہ نے بھی اچھی، ہر ایک شخص نے ان کے بارے میں اچھائی کے کلمات ہی کہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی طرف سے مطمئن ہوئے تو آپ ممبر پر چڑھے، اور چڑھ کر پہلی بار 1 مہینے کے بعد حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر جانے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو میری اس بارے میں، اس معاملے میں مدد کرے گا اور جھوٹ پھیلانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے خزرج کے قبیلے سے تھا، تو اوس میں سے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرین میں اوس کے قبیلے کے سردار تھے، یہاں مہاجرین میں جو حضرت ابوبکر کا مقام تھا ویسا ہی مقام انصار میں حضرت سعد ابن عبادہ کا تھا اوس کے قبیلے سے، تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے گھر والوں کو بہتر ہی جانتے ہیں، اور خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اچھا ہی پایا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے گھر والوں کو اچھا ہی جانتے ہیں، یہ جو افواہ پھیلا رہا ہے، یہ جو تہمت لگا رہا ہے، اگر ہمارے قبیلے میں سے ہوا تو ہم اوسی آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑائیں گے، اور اگر یہ خزرج میں سے ہوا تو ہم، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم خزرج والوں کی گردن اڑانے پر بھی دیر نہیں کریں گے، آپ کے حکم کا ملنا ہے کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو خزرج کے سردار کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اوسی خزرجی کی گردن کیوں اڑائیں گے؟ خزرج میں سے ہوا تو خزرج والے خود خزرج کی گردن اڑائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز تھا کہ ہمارا رشتہ دار بھی ہوگا، ہمارا اپنا بھی ہوگا، جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گا ہم اس کے ساتھ ذرا برابر تعامل نہیں کریں گے، اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے پہلے۔ اس کے بعد یہ باتیں ہو گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے،
بات چیت چل رہی تھی حضرت عائشہ سے، رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عائشہ تم بتاؤ اس بارے میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو پوچھنا ہوتا تو 1 مہینہ پہلے پوچھ لیتے۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، مدینے میں خبر پھیل گئی، اب میں اپنی طرف سے کوئی بات بھی کہوں گی تو کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے، اب میں وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، کیا فصبر جمیل واللہ